عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام آئیں سورتیں سیکھیں میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، بہت معلوماتی سلسلہ ہے، جس میں ہم دو سیگمنٹ کرتے ہیں۔ پہلے سیگمنٹ میں ایک سورہ اور دوسرے سیگمنٹ کے اندر ایک دعا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، جیسے کہ آپ پروگرام کا نام دیکھ رہے ہیں، آئیں سورتیں سیکھیں، یعنی سورتیں سیکھنے سے متعلق یہ سلسلہ ہے جس میں ہم روزانہ ہی چھوٹی چھوٹی سورتیں، آیتیں روزانہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں دو سیگمنٹ ہوتے ہیں، پہلے سیگمنٹ کے اندر ایک سورہ اور دوسرے سیگمنٹ کے اندر ایک دعا سکھائی جاتی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آخری تک ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی ہم کوئی نہ کوئی آیت یا کوئی سورہ سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے سیگمنٹ میں ایک دعا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے اپنے پروگرام میں ایک درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کیا کرو، جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کیا کرو کہ بروز جمعہ جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ آج ہم جس آیت کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس سورہ کو پڑھنے جا رہے ہیں، یہ سورہ، یہ آیت ماشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے، اور اسے کہتے ہیں آیت الکرسی۔ سبحان اللہ، یہ آیت الکرسی بڑی ہی مشہور آیت مبارکہ ہے، اور اس میں کئی لوگ وظائف میں بھی اس کو شامل رکھتے ہیں، نمازوں کے بعد اس کو پڑھا جاتا ہے، اور نمازوں میں بھی ائمہ کرام اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ آئیے آج ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہماری کوئی غلطی ہو، کیونکہ بچے کو آیت الکرسی یاد ہوتی ہے نا، ہم بچپن ہی سے آیت الکرسی پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن یہ یاد نہیں ہوتا کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں اور کہاں صحیح انداز سے پڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے مخارج و صفات کے ساتھ، اچھے انداز سے، صحیح تلفظ کے ساتھ آیت الکرسی کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ، جس میں ہم سیکھیں گے آیت الکرسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ آپ دیکھیں گے یہاں پر لفظ اللہ، اسم جلالت اللہ کے لفظ سے یہ کلمہ، یہ آیت شروع ہو رہی ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ لام اللہ سے پہلے زبر آ رہا ہے، لہذا اس کو پر کر کے پڑھیں گے، یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اور پر کرنے سے متعلق ہم نے آپ سے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا کہ جب بھی ہم کسی حرف کو پر کرتے ہیں تو زبان کی جڑ کو اٹھاتے ہیں، زبان کی جڑ کو اٹھاتے ہیں تو حرف ایٹومیٹکلی پر ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، لفظ اللہ کو ہم پر کر کے، یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ لا الہ، لا الہ، یہاں پر مد منفصل ہو رہا ہے، یعنی الف جو ہے مدہ، الف مدہ کے بعد یا حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، لہذا یہاں پر ہم جو ہے
مد منفصل کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ واو پر ہم وقف کر رہے ہیں، تو واو وقف کی حالت میں ساکن ہو جائے گا، اور جب ساکن ہو جائے گا تو اس سے پہلے دیکھ رہے ہیں ہم کہ پیش آ رہا ہے، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، لہذا ایک الف کے برابر کھینچ کر ہم یہاں پر وقف کریں گے۔ تو اس طرح پڑھیں گے، اللہ لا الہ الا ہو، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ پھر آگے چلتے ہیں، الحی القیوم، الحی القیوم۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام ساکن ہے، تو لام ساکن کی حالت میں اسے جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، نہیں اس میں قلقلہ نہیں کریں گے، الحی القیوم نہیں بولیں گے، ال نہیں کہیں گے، بلکہ الحی یا مشدد ہے۔ یہاں پر ہمیں اچھے طریقے سے دھیان دینا ہے کہ حیجل یہ بہت زیادہ سختی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو اس میں جیم والی آواز پیدا ہوتی ہے، حیجل، تو جیم والی آواز پیدا نہیں کریں گے، بلکہ حیل، ٹھیک ہے۔ آگے پڑھیں گے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یا مشدد ہیں، اور اس کے بعد واو مدہ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میم کو ہم عارضی طور پر ساکن کر رہے ہیں، تو قیوم، 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 تو یہاں پر ہم جو وقف کر رہے ہیں تو وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض پیدا ہو رہا ہے۔ جی ہاں، جب عارضی سکون ہوگا تو مد عارض وہاں پر کرنا ہوتا ہے، یعنی حروف مدہ کے بعد جب بھی سکون عارض ہو تو مد عارض ہوگا۔ تو پڑھیں گے کس طرح، الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، اور وہ کہ سینہ تاؤں کہتے ہیں۔ سینہ تاؤں اگر کہیں گے تو یہاں پر یہ ہم نے پیش کو زبر سے تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر دو پیش ہے نہ کہ دو زبر، ٹھیک ہے۔ تو سینہ تاؤں نہیں کہیں گے، بلکہ سینہ توں، سینہ توں، سینہ توں، توں، ٹھیک ہے۔ تو ہم پڑھیں گے لا تا، یہ حمزہ ساکن ہے لہذا جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، تا، تا، جھٹکے کے ساتھ آواز بند ہوتے ہی حمزہ ساکن بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ تا، دا، یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ اس طرح کہیں گے تو یہ ساکن والا جو حمزہ ہے ہم نے اس کو متحرک کر دیا۔ جی ہاں، اگر ہم اس کی آواز کو اگر پلٹائیں گے تو یہ حمزہ جو ساکن ہے یہ متحرک بن جائے گا، لا تا، لا تا، تا زبر تا اور حمزہ زبر آ، تا، یہ تا نہیں ہے بلکہ تا، ٹھیک ہے۔ تو ہم پڑھیں گے لا تأخذه سنة، 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 سینہ تاؤں، تاؤں یہ نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے، سنة ولا نوم۔ اب یہاں پر جو واو ہے یہ واو لین ہو رہا ہے، ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ حروف لین کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، اب یہاں پر تو ہم کھینچ رہے ہیں نوم، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہاں کھینچ رہے ہیں تو کیوں کھینچ رہے ہیں، اس کا بھی ایک قاعدہ ہے۔ جی ہاں، بغیر قواعد کے قرآن پاک کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ جی ہاں، جہاں کھینچنے کا قاعدہ ہے وہیں کھینچیں گے، جہاں نہیں کھینچنا ہے وہاں نہیں کھینچیں گے۔ جی ہاں، مد کی ہم نے 6 قسمیں پڑھی تھی، مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض۔ جی ہاں، مد لین عارض کب ہوگا، جب حروف لین کے بعد، حروف لین کے بعد جب جو سکون ہے وہ عارضی طور پر اگر پائے جائیں گا، یعنی وقف کی وجہ سے اگر وہ ساکن ہو رہا ہے تو وہاں پر ہوگا مد لین عارض، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو مد ہو رہا ہے یہ مد لین عارض ہو رہا ہے، لیکن آپ کو کوئی سائن، کوئی علامت نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن قاعدہ اگر معلوم ہوگا تو ضرور آپ پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لہذا قواعد کو یاد
رکھنے کی کوشش کریں۔ جی ہاں ناظرین، حروف لین ہے، حروف لین کے بعد ہم سکون عارضی طور پہ کر رہے ہیں، تو قاعدہ بن گیا کیا کہ حروف لین کے بعد اگر سکون عارض ہو تو مد لین عارض ہوگا، یعنی ہم یہاں پر دراز کر کے آواز کو کھینچ کر وقف کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح پڑھیں گے، لا تأخذه سنة ولا نوم۔ آگے بڑھتے ہیں، لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ فی الارض، یہاں پر واد کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ واد جو ہے آخری میں ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے نا، یعنی را کے بعد واد ساکن ہوگا، لیکن سکون کی حالت میں بھی اس کی آواز آئے گی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کھڑی حرکات ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور سما یعنی دونوں پر ہمیں جو ہے ایک ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، دونوں پر کھڑی حرکات ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے اس کو پڑھیں گے، لہ ما فی السماوات، لہ ما فی السماوات، یعنی واو کو ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرنا ہے۔ جب بھی ہم واو ادا کریں گے تو اس میں ہونٹ گول کریں گے۔ ایک بار پھر سے پڑھیں گے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ آپ دیکھیں گے کہ نون ساکن ہے، یہاں پر اخفا کریں گے، ساتھ ہی ساتھ یہاں پر آپ دیکھیں گے ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، ذلذی، من ذلذی بولیں گے تو یہ ذال زا سے بدل جائے گا، ہے نا، تو یہاں زا نہیں ہے بلکہ ذا ہے، ذا، من ذلذی، من ذلذی، ٹھیک ہے؟ یہاں پر یا مدہ کریں گے اور ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے یشفع عند، یشفع عندہ، یشفع عندہ، تو یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ دو عین ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں، یعنی دو عین ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں، لہذا دونوں کو احتیاط سے ادا کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ دو کی جگہ ایک ہی عین ادا کر پائیں، ٹھیک ہے نا، یا ایک عین کو آپ دراز کر دیں، ہے نا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یشفعو اس طرح نہیں کھینچنا ہے بلکہ یشفع عندہ، یشفع عندہ، یشفع عندہ، ٹھیک ہے؟ تو جب ملا کر پڑھیں گے تو اس طرح ہوگا، یشفع عند، یشفع عند، یشفع عند، فعند، فعند، ٹھیک ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، الا باذنہ۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کھڑی حرکات ہے، الٹا پیش نظر آ رہا ہے، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو کھڑی حرکات چونکہ یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے، لہذا یہاں پر مد منفصل ہوگا اور ہم اس کو دراز کر کے یعنی کھینچ کر پڑھیں گے، اور بِإِذْنِهِ، بِإِذْنِهِ، یہاں پر یہ ہاں جو نظر آ رہے ہیں اس کو ہم ساکن کر دیں گے۔ آگے چلتے ہیں، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، يَعْلَمُ مَا، یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں دو حروف ایک جیسے، یعنی میم دو مرتبہ آ رہا ہے، یہاں پر بھی ہمیں ایک میم پر پیش ہے، دوسرے میم پر زبر ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں حرکت کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعلمو کے میم کو ہمیں کھینچنا نہیں ہے، اور ما یہ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، اور بین یہاں پر یا لین ہو رہی ہے، ایدی یہاں پر یا مدہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ وما یہاں پر الف مدہ ہوگا، اور خو اس کو پور کر کے پڑھیں گے، خلفہم،
خلفہم، ٹھیک ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. آگے چلتے ہیں. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہا ہے، لیکن اکثر لوگ عام بول چال کے اندر اسے ہا کی جگہ ہا پڑھتے ہیں، یحیطون، ٹھیک ہے نا. اس طرح یحیی اور یحیی اس میں مخرج کا فرق ہے، یعنی ہا یہ درمیانی حلق سے ادا ہوگا اور ہا یہ پہلی حلق سے یعنی نیچے والی حلق سے ادا ہوگا. اس میں ہوا نکلیں گی اور جو نیچے والا جو ہا ہے اس میں آواز نکلتی ہے، آواز ہا ہے نا، اس میں آواز ہے. اور یہ ہا اس میں ہوا بیچ والی حلق سے نکلے گی. وَلَا يُحِيطُونَ، تو کو پر کر کے واو مدہ کے ساتھ پڑھیں گے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یالین ہوگی اور تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے آ رہا ہے، لہذا یہاں پر تنوین کا ادغام کریں گے، ساتھ ہی ساتھ نون ساکن کا اظہار کریں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد میں آ رہا ہے حروف حلقی میں سے عین، ٹھیک ہے. من علمہ الا بما شاء. اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ہم وقف کر رہے ہیں تو یہاں ہم مد متصل کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بات توجہ دینے کی ہے کہ حمزہ جب ساکن ہوتا ہے تو جھٹکے کے ساتھ اس کی آواز بند ہوتی ہے، یعنی آواز رکتی ہے، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے آواز کو ہوا پر ختم کرنا جو ہم حروف مدہ میں کرتے ہیں، میم الف زبر ما با تا ثا، یہ آواز ہوا پر ختم ہو رہی ہے. لیکن جب ہم آواز کو حمزہ پر ساکن کریں گے تو یہ ہوگا شا 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 شا. یہ جو آواز رک رہی ہے یہی حمزہ کی آواز بن رہی ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم آواز کو اگر نہیں روکتے بیما شا تو یہاں حمزہ پایا ہی نہیں گیا. جب تک آپ آواز کو روکیں گے نہیں جھٹکے کے ساتھ تب تک حمزہ نہیں پایا جائے گا، ٹھیک ہے نا. یہاں پر تھا بیما شاء، ٹھیک ہے. تو یہ حمزہ کی حرکت کو ہمیں ساکن کرنا ہے، تو یہاں پر ہمیں ساکن کرتے وقت آواز کو روکنا ہے، ٹھیک ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. یہ آواز کو ہم روک رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے اس میں حمزہ پیدا ہو رہا ہے. آگے چلتے ہیں. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَسِعَ یہاں پر تینوں پر کیا ہے؟ حرکت ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے. کرسیو، یا کو جو ہے اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے کیونکہ یا مشدد ہے. کرسیو یعنی جیم والی آواز نہیں نکالنا ہے بلکہ یا کو مشدد طریقے سے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. کرسیو، ٹھیک ہے نا. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ارض ہے نا، یہ ضاد کی آواز کو ظاہر کرنا ہے. وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اب انشاءاللہ عز و جل ہم آیت الکرسی کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل، یعنی شروع سے لے کر آخری تک ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، وہ خود زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سب اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہیں اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہیں۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی، اور وہی بلند شان والا عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ایک مرتبہ اسی آیت الکرسی کو بغیر ترجمے کے ہم شروع سے لے کر آخری تک مشق والے انداز میں ایک مرتبہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ لیجیے ناظرین، الحمدللہ پہلا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا جس میں ہم نے الحمدللہ آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح تلفظ اور صحیح انداز سے اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں دوسری سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم آج ایک دعا سیکھیں گے۔ جی ہاں ناظرین، آج جو ہم دعا سیکھنے جا رہے ہیں وہ وضو کرتے وقت پڑھی جانے والی دعا ہے۔ سبحان اللہ، وضو کرتے وقت پڑھی جانے والی دعا آج ہم پڑھیں گے۔ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لی ذنبی، یہاں پر یا مدہ کریں گے، یہاں بھی یا مدہ کریں گے، یعنی یا مدہ وقف کے وقت بھی بدلتا نہیں ہے، جیسا کہ ویسے ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پڑھیں گے
اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی وبارک لی فی رزقی. دوبارہ سے پڑھتے ہیں. اللہم اغفر لی ذنبی. یہاں پر ہم جو نون ساکن ہے اس کے بعد میں با آ رہا ہے، لہذا یہاں پر نون ساکن میں ہم اقلاب کریں گے، یعنی ذنبی کے بجائے ہم پڑھیں گے ذنبی. ٹھیک ہے نا. ذن یہاں پر نون ساکن ہے لیکن نون کو بدل کر ہم ذم کریں گے. ٹھیک ہے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. ترجمہ: اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے گھر کو وسیع فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. لیجئے ناظرین، دوسرا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا اور اس میں ہم نے وضو کرتے وقت پڑھی جانے والی دعا یاد کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح انداز، صحیح تلفظ سے ہمیں عربی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھا